السلام علیکم جی، اللہ پاک کی بے انتہا رحمت کرم اور فضل کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کبھی کبھی جو ہے نا انچائے کام جو ہے نا آپ کے ذمہ لگ جاتے ہیں، کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ سونیا نے شام کو الماری کھولی تو سونیا نے اپنی ویڈیو میں دکھایا بھی، وہاں چونٹی اتنے زیادہ جمع ہوئے تھے، انہوں نے انڈے دیے ہوئے، تو عجیب سی اسمیل آ رہی تھی چادروں میں سے۔ یہ سردی کے کچھ کپڑے ہیں، جیکٹیں وغیرہ، بچوں کی چادریں، بیڈ شیٹ وغیرہ، اور کافی یہ دھلے ہوئے کپڑے تھے جو دوبارہ ابھی سونیا دھو رہی ہے۔ کچھ دھو دیے، بیچ میں گھر کے ایک دو جوڑے ہی ہیں، لیکن باقی ساری چادریں جو ہیں نا اور وہ ہیں، اب ان کی وجہ سے مشین لگائی ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں جی، امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو صحیح کہا انہوں نے جی، مجھے پھر اب سرف سے نکالنے پڑیں گے۔ مشین میں نے سرف ڈالا ہے، پانی بس یہ کہ گھما کے چکر دوں گی مشین میں، پھر نکال کے اور پانی میں سے نکال دوں گی، کیونکہ اسمیل جو آ رہی ہے نا وہ نہیں مجھے ہو رہی ہے، الجھن سی ہو رہی ہے۔ میں کہہ رہی ہوں نہیں، اب ان کو دھونا ہی دھونا ہے، صرف اور صرف جو ہے نا ان کی جو سردیوں کی۔ سونیا ویسے بہت کالی نظر آ رہی اچھا ہے۔ کوئی بات نہیں، ویسے ان کی جو یہ سردیوں کی جیکٹیں وغیرہ ہیں نا، یہ تو دھلی ہوئی ہیں، بس صرف میں سے نکالنی ہے اور پانی سے نکالنا ہے۔ جنت ابھی ٹیوشن سے آئی ہے۔ شہزادی بھی آ گئی جی ٹیوشن سے۔ تم آپ نے لے کے آئی جنت سے اتنی دیر کیوں لگائی؟ ٹیوشن پڑھ رہی تھی؟ نہیں کرنا، چادر ٹوٹ جائے، وہ ٹوٹ جائے بستر گی، پہ بیٹھے چادریں ہوئے گریں جنت گی۔ جو ہے نا وہ سے بڑھ جائے گی جاؤ پھر۔ آپ نیچے بیٹھو، آپ کو ویسے بھی نزلہ لگا، آپ نیچے بیٹھو، ہم لوگ آ رہے ہیں یہ کام کر کے۔ چادریں کھینچوں جی اس کے، سونیا کے جو ہے نا، پھر وہ جو سیزر وغیرہ ہوئے ہیں، اس وجہ سے اس کو درد شروع ہو جاتا ہے، تو کل بھی اس نے 2 بار میڈیسن لی ہے۔ تو میں نے اسے کہا تھا نہیں لگا کام، یہ چادریں کافی بھاری ہو جاتی ہیں گیلی ہو کے، چاہے بھلے ہلکی سی دھونی ہے لیکن پھر وہ گیلی ہو کے کھنگالنا، یہ سارا کام تو ہے نا وہ جان والا کام ہے۔ بس اس میں سے نکالنی ہے نا مشین میں سے، میں پانی میں سے نکال کے نکالتی جاؤں گی۔ اچھا جی، رات کو آپ کے سامنے کپڑے وغیرہ دھوئے تھے سونیا نے، چادریں، تو بس قدرتی بات ہے، رات کو طوفان آ گیا، بارش اور طوفان دیکھ رہے ہوں گے آپ ابھی بھی آسمان پہ تھوڑے بہت بادل وغیرہ ہیں، یہ دیکھیں، پتہ نہیں کہاں کہاں گئے ہیں کپڑے، اڑوس پڑوس میں بھی گئے ہیں، پورے ہیں کہ نہیں ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ڈبل نہیں محنت۔ چادریں یہ دیکھیں، بارش اتنی نہیں ہوئی ہے۔ یہ ڈبل محنت ہو گئی، اب ان سب کو جو ہے نا واپس کھنگالنا پڑے گا۔ اتنی محنت کر کے رات کو میں نے دھوئے ہیں، اور جو ہے نا سفید چادریں تھی، میں نے بولا چلے رات کو ہی دھو لیتی ہوں، صبح ابھی وہاں تک یہاں تک یہ دیکھیں سارے نئی چادریں تھی، یہ دیکھیے بس ساری۔ سونیا باہر نہیں گئے ہوں گے کپڑے؟ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، باہر دروازہ کھولیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ کیونکہ وہ پیچھے میرا دوپٹہ، جنت کے کپڑے پورے چھت کے ادھر ادھر سارے، جس طرح میرا ارادہ تھا فجر کے تھوڑے پہلے کا ٹائم تھا جی، فجر پھر ہو گئی تھی تھوڑی دیر کے بعد، اس ٹائم ہاں، اتنی آندھی تہجد طوفان کے ٹائم۔ جی، اٹھ کے تہجد کی نماز بھی پڑھی، لیکن اتنی آندھی چل رہی تھی، اتنی بارش ہوئی ہے لیکن بہت زیادہ بارش نہیں ہوئی، جس سے آندھی طوفان، پھر میں نے ویڈیو نہیں بنائی، لیکن میں سمجھ گئی تھی، میں نے بولا ہمارے اوپر کا سامنے معاملہ چلتی خراب ہے۔ رہی ہے، ہم لوگ رات کے ٹائم جب آندھی طوفان چل رہا ہو نا، پھر تو ڈر کے مارے اوپر آنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور کافی شدید آندھی تھی۔
چلیں جی بچے تیار ہو گئے میرے. اچھا جی، رات کو جس ٹائم طوفان چل رہا تھا تو اس ٹائم پہ نا بجلی چلی گئی تھی. بجلی واپس آئی ہے تو یہ بلب جل رہا تھا، یہ والا. پٹاخے کی آواز آئی ہے، یہ دیکھیں. یہ اس کی پٹاخے کی تو آواز نہیں آئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے گھر میں بم پھینک دیا. وہی چھوٹا سے پٹاخے کی آواز آئی جیسے کوئی پٹاخہ کسی نے پھینکا. میں نے بولا رات کے ٹائم پہ تو بچے بھی اٹھ گئے، میں بھی اٹھ کے آیا، دیکھا تو اس کا جو ہے نا یہ اس نے پٹاخہ مارا، یہ نیچے آ کے گرا. اسی طرح ان سب لائٹوں نے پٹاخے مارے ہیں جی. ایک یہ بچی ہوئی ہے، باقی سب نے پٹاخے مارے ہیں، ان کے ڈھکن آ کے نیچے گر جاتے ہیں. تو چونٹی وغیرہ ہمارے سامنے کل دوسرے ویڈیو میں دکھایا تھا، کافی زیادہ تھے. گھر میں ان کا قبضہ ہو گیا تھا لیکن ہم نے نہیں کرنے دیا. باقی میں سچی بات بتاؤں، کوئی پاؤڈر یا کوئی اسپرے وغیرہ نہیں مارا. صرف اور صرف ان کے انڈے وغیرہ تلف کیے تھے. پاؤڈر میں نے وہ لانا تھا ٹائیگر کا، وہ جو ہوتا ہے مچھر مکھی، اور اس کے لیے وہ ابھی میں باہر گیا تھا سودا لینے. یہاں قریب چھوٹی دکانوں سے تو نہیں ملا، میرے کو تھوڑا سا دور بڑے سٹور میں جانا پڑے گا. گرمیوں میں واقعی میں وہ گھر میں ہونا چاہیے. کافی زیادہ اس کی وجہ سے جو ہے نا پریشانی بن گئی. کل میں نکالنے لگی جی بیڈ چرپائیوں کی چادریں الماری میں، اس میں الماری میں رکھتی ہوں جنت کے کپڑے اور چرپائی کی چادریں بیڈ شیٹیں وغیرہ ساری، کیونکہ اس الماری میں اور زیادہ کام تو ہوتا نہیں ہے کپڑے وغیرہ کا. بچوں کے کپڑے اس الماری میں ہوتے ہیں. جیسے ہی میں چادریں نکالنے آئی تو دیکھا تو چونٹیاں 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 چونٹیاں. یہ چادریں تھی جو اوپر، وہ نیچے جو چادریں تھی جس کے اوپر چونٹیوں نے انڈے دیے ہوئے تھے اور چونٹیوں کے زیادہ راج تھا جو گھر انہوں نے بنایا، اس میں اسمیل بھی آ رہی تھی اور مجھے الجھن سی ہو رہی تھی. اور ساتھ ان کی جو جرسیاں تھی اس کی سردیوں کی، ان کے اوپر بہت زیادہ تھی. وہ میں ساری اٹھا کے لے کے چلی گئی جی اوپر جا کے میں نے لگائی مشین. اچھا، رات کو میں نے مشین تقریباً 2 بجے تک نا دونوں قدرتی نے. قدرتی بات ہے. کوئی ویدر رپورٹ میں کچھ بھی نہیں تھا. سونیا رات کو کپڑے دھو رہی تھی، جس ٹائم پہ کھنگال رہی تھی تو تھوڑی سی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی. مجھے سونیا کہہ رہی ہے کہیں بارش نہ آ جائے رات کو. بارش تو چلو ٹھیک ہے آ جائے، آندھی نہ آ جائے. میں نے بولا وہ اس طوفان کی تھا. زبان ایسی مبارک ہوئی رات کو آندھی چلنے لگ گئی. پھر ہم لوگ مجبور اس اندھیرے میں اوپر آندھی میں آنا، اعلیٰ کام بھی نہیں تھا. تو ایسا آندھی طوفان تھوڑی تھا جیسے ہم لوگ جا کے اوپر ویڈیو دکھا دیتے. یقین مانے میں پھر اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھی ہے اور میں تسبیح بیٹھ کے پڑھنے لگی ہوں جی. ان کو پوچھے اتنا کہ میں کہہ رہی تھی اب بھی اوپر چادریں تو میرے کو ابھی اڑ کے چلی جائیں گی. میں اس ابھی کی دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں جی وہ اندر وہ آ گئی، موری آ گئی. وہ کیا بولتے ہیں اس کو، موری بڑی دھوپ پہ ہوتی ہے موری. یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. یہ پیلی سی جو ہے نا، یہ اندر کیسے گھس وہ کے رات کو چلی. میری پوری محنت جو ہے نا ضائع ہو گئی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں ابھی کر رہی تھی. صبح میں نے بولا جا کے دھلے ہوئی جو کپڑے وہ سوکھ کے ہوں گے میں اٹھا کے لے آؤں گی اور طے کر کے اپنے کپڑے رکھ دوں گی. لیکن صبح جب جا کے دیکھا نماز کے بعد بچوں کا ناشتہ بنانے کے بعد اوپر کی بچوں کو اٹھانے کے بعد میں بولا چلے آپ ناشتہ کریں. آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیے ہیں وہ سارے کپڑے اب جا کے ڈھونڈنے بھی پڑیں گے. باہر تو نہیں تھے لیکن اس طرف اور اس طرف پیچھے کی طرف دیکھنا پڑے گا. اچھا، کراچی میں ہم لوگ تھے نا، وہاں پہ لال چونٹی جو تھے، وہ لال چونٹی ہمارے گھر میں بہت ہو جاتے تھے چھوٹے والے، اور وہ جنت کو اتنا کاٹتے تھے. وہاں پہ ہم نے یہ رکھا ہوا تھا، ٹائیگر کا تو نہیں تھا خیر، ایک اور تھا وہ پاؤڈر وغیرہ ہم نے رکھا ہوا تھا. اس سے جو ہے نا یہ کافی حد تک کم ہو جاتے تھے. تو ہمارے یہاں ذہن میں ہی نہیں تھا، ضرورت بھی نہیں پڑی اتنی، کیونکہ سائڈ کے ایریے میں پتہ ہی نہیں چلا کہ چونٹیوں نے اتنا زیادہ کام کیا ہوا ہے. باقی یہ کہ وہ ہماری ایک سسٹر نے کیا، میسیج میں بتایا بھائی آپ یہ لا کے رکھیں، واٹس ایپ پہ انہوں نے پکچر بھیجی تو پھر میرے ذہن میں آیا. میں نے بولا ہاں یہ واقعی میں جو ہے نا، نہیں پتہ ہے کیا، کراچی میں چھوٹی چونٹیاں آ جاتی تھی یہاں پہ نا، بڑی والی چونٹیاں ہوتی ہیں وہ اکثر ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں. اتنے زیادہ نہیں ہوئی ہیں. پہلے نیچے والی شوز رکھے ہوئے تھے وہاں پہ بہت زیادہ تھی. اسی الماری میں ہی ہوئی ہیں اسی دو الماری بار. میں. کچن میں اکا دکا گھومتی رہتی ہیں، باقی وہ اتنی نہیں ہوتی، اکا دکا ہی ہوتی ہیں. کہ جی وہی تو بتا رہی ہوں کہ کچن باہر میں. اب ہمارے کمروں میں اور کہیں نظر نہیں آئی. لیکن اگر گھومتی نظر بھی آئے نا ایک دو
لیکن اس طرح نہیں ہوتی جس طرح کل اندر تھی. تو اب یہ والی جو چادریں وغیرہ ہے میں کہہ رہی ہوں کہ وہاں پہ نا پیچھے کچھ ڈال دوں کیونکہ اب دوبارہ نہ آئے. کیا ہوا جنت کی اچھا خراب ہے جی. جنت کو نزلہ زکام اتنا سخت لگا ہوا ہے, جان ہی نہیں چھوڑ رہا. کچھ جان ہی نہیں چھوڑا. آج اسکول میں پھر ہم لوگ جب چھینکیں مارتی ہے نا تو نزلہ سارا باہر آتا ہے, تو ہم لوگوں نے پھر اسکول نہیں بھیجا. تو وہ نوزی خود نا یہ چیزوں کے لیے بہت صاف ہے. وہ نوزی اپنی کو یہاں سے پوری دونوں جگہ سے پک گئی ہے نوزی. صبح پھر وہ سوئی ہوئی تھی تو میں نے ان کو بولا, میں نے بولا نہیں اسکول نہیں بھیجیں. اچھا یہ نزلہ ایسی بیماری ہے نا سب سے زیادہ تنگ کرتا ہے. آدمی کا منہ کا ذائقہ عجیب سا ہوا ہوتا ہے, پھر ناک میں عجیب سی ایک الجھن سی رہتی ہے, بہت تنگ ہوتا ہے. بڑا آدمی تنگ ہوتا ہے, دوسرا پھر اس کی آنکھوں سے پانی آ رہا ہے. دیکھتے رہے کل تو تیز کی طبیعت الرجی ٹائپ کی کچھ ہو رہی ہے. میڈیسن اینٹی بائیوٹک ڈاکٹر صاحب نے دی تھی گلے کے لیے, وہ تو ٹھیک ہو گیا گلا. اٹھائیں جی سارے ادھر ادھر سے, یہ کپڑے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے. سوکھے کپڑے کچھ اتارے ہیں, وہاں پہ بھی ہیں. نہیں یہ تو سوکھے ہیں. اب اللہ کرے کھنگالنے سے صاف ہو جائیں, ورنہ ڈبل محنت ہو جائے گی. ورنہ مجھے دوبارہ سے مشین میں ہی نکالنے پڑیں گے. رات کو مٹی وغیرہ بھی کافی اڑی ہے نا, اس وجہ سے جو ہے سفید کپڑوں کا مسئلہ ہوگا. ان کے اوپر اگر مٹی وغیرہ میں ابھی اس کو نا پانی میں سے نکال کے وہاں رکھتی جاؤں گی, آپ رسیوں پہ ڈالیں. ہاں میں کھنگالتا جاتا ہوں. کالے ڈبل محنت ہوگی نا, رات کو دھوئے تھے میں, مجھے پتا ہوتا اگر ایسا مسئلہ ہے تو میں کبھی بھی پہلے یہ والے کپڑوں پہ نکالتی ہوں کہ پانی سے اگر وہ نہیں ہوئے تو پھر دوبارہ سے مشین سے ہی نکالنے پڑیں گے. مجھے پتہ ہے سفید کپڑوں کا دیکھنا. یہ سفید کپڑے مشین سے ہی نکالنے پڑیں گے. میں ساتھ ساتھ یہ ٹانگوں سوکھے ہوئے کپڑے اتارے ہیں اوپر سے, کچھ ابھی موٹے کپڑے نہیں سوکھے. چلیں جی دوبارہ محنت ہوئی, لیکن مل کے ہم دونوں نے جو ہے نا کھنگال لیے. 3 4 پانی سے کھنگالنا پڑے, مٹی چپک ہی گئی تھی بالکل. بڑی مشکل سے صاف ہوئے, شکر ہے سفید چادریں بھی صاف ہو گئی. اس میں نہیں ڈالنا پڑی دوبارہ مشین وغیرہ میں, ورنہ اور زیادہ محنت ہو جاتی. سونیا کھنگالتی رہی, میں ڈالتا رہا. مل کے جو ہے ہم نے کام ختم کر دیا. تھک گئی ہوں میں, ڈبل محنت ہوگی. رات کو 2 3 بار اس کو پانی میں سے نکالا سرف سے, اور صبح پھر جو ہے دوبارہ سے 3 پانی میں. چلو کپڑوں جو کا دن تھا 2 بار دھونے کا, اس میں سے پھر 3 4 پانی میں سے نکالنے کا. جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. کیا ہے اچھا جی, جنت کے پاس پیسہ بہت آ گیا, یہ دیکھیں جی. مجھے کتنے پیسے دو گی؟ چلیں جی سونیا آتے آتے جنت شہزادی کا سر بھی دھویا, اور ابھی آئی ہے نیچے روٹی وغیرہ پکانے کی تیاری کر رہی ہے. آج بہت زیادہ تھکی ہوں جی, تھک ہار کے نیچے آئی ہوں. اور جنت کا سر 2 3 دن سے گندا تھا, اس کو بھی دھونا ضروری تھا, نلایا نہیں ہے نزلے کی وجہ سے. اوپر ہی دھوپ میں نے بولا آ جاؤ بیٹا, آپ کو جو ہے نا لٹا کے وہیں پہ اس کا سر میں نے دھلایا ہے. ابھی اس کو بھوک لگ رہی ہے, ابھی روٹی بنا رہی ہوں جی. اگر مجھے پتہ ہوتا تو یقین مانے میں نے وہ چنٹیوں میں کپڑے نکال کے اوپر ہی رکھ کے آ جاتی, دھوتی نہ. لیکن میں نے رات کو یہ کام ختم کیا, میں نے بولا چلے اب یہ دھو کے اپنے سر سے اتار لوں, کیونکہ جگہ جگہ پہ بھی کپڑے نئی چادروں کی وجہ سے مجھے تھی کہ سفید چادروں کے اوپر داغ لگ جائیں گے, یہ پریشانی ہوئے گی. وہ میں نے رات کو مشین لگا کے بچوں سے سرف منگوایا, دھو لیے. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ صبح پھر یہ مسئلہ ہو جائے گا. کیا ہوا؟ بات یہ ہے کہ میں زیادہ 2 دن 3 دن پہلے بھی میں نے کپڑے دھوئے تھے, تو میری طبیعت خراب تھی. 2 دن پہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ 2 دن ہو گئے, رات دن میں نے ٹیبلیٹ لی ہے. اور پھر میری کمر میں بھی درد ہوتا ہے, ساتھ میرے جو ہے نا پین ہوتا ہے, ٹانگوں میں بھی تکلیف ہوتی ہے, پورے پیٹ میں مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو چلیں وہ تو میں کر کے آ گئی ہوں. ساجنت کی بابا بھی میرے ساتھ کرتے رہے, میں نے پانی میں سے نکالا, ایک پانی میں سے نہیں نکالا, 2 3 پانی میں سے نکال دیے وہ پانی. شکر الحمدللہ کہ جو سفید چادریں تھیں وہ صاف ہو گئی تھی, ورنہ اس کے لیے مجھے دوبارہ سے مشین لگانی پڑتی, ورنہ صاف تو ہوتی نہیں, وہ ہاتھوں سے تو صاف مجھ سے ہوتی نہیں. لیکن پانی میں نے نکالا 1 2 پانی میں سے, تو وہ مٹی تھی وہ اتر گئی.
تو وہ میں نے اتاری. اب آئی ہے تو جنت کے اب یہ بھوک لگ رہی ہے. مجھے بخار نہیں ہو پتا رہا ہے, کیا بول رہی ہے, گرم تھوڑا ہو سا رہی ہے, ڈیلی, ہاں تھوڑا مجھے بخار لگ رہا بخار وہی نا نزلے کی وجہ سے بخار ہے. پیراڈول دے دیتی ہو. تو اس کے لیے ابھی روٹی بناؤں گی جی. اس کو ہے. روٹی, دیکھ چیک کرو. آ جاؤ میرے پاس آؤ. اس کو بھی میں نے سر دھویا اس کا, سوکھے بال تو تھے اس کے, بونی بالوں. ہلکا ہلکا بخار ہو رہا ہے نا. بخار ہو رہا ہے نا, وہی نزلے کی وجہ سے. آپ کو پتا سر میں نا نزلہ, سر کی وجہ سے پھر بخار ہوتا ہے, سر بھاری ہوتا ہے, سر میں درد ہو رہا ہے. تو جنت کے بال ماشاءاللہ سے کہ دیکھیں جی کتنے بڑے بڑے بال. میں نے اس کے بال بڑے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ اس کی پھر بالوں کی جو مجھے حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے. اگر سردیوں میں اس کو میں روز نہیں بھی نہلاؤں گی تو اس کو چرپائی پہ لٹا کے اس کے بالوں کو دھو کے تیل لگا کے اس کی کنگھی کرتی رہتی ہوں. ارے میری شہزادی ہے نا, میں نے اللہ جی سے اس کو مانگا تھا نا. ہاں بتاؤ نا میں کیسی لگ رہی ہوں. میں کیسی لگ رہی ہوں کمنٹ میں ضرور بتانا. آج کو مجھے فٹافٹ سے آج صبح سے لائک کر, شیئر کر, سبسکرائب کریں. جان لے خوش لے بال لے اللہ تعالیٰ پر دن جوائیں کے ہمیں دیجیے جانے اللہ. کھڑی ہو کے بتاؤ نا, پھر کامنٹ میں بتائیں گے. دعا بھی کریں میں کہ آپ بیمار بھی ہو نا. ہاں ذرا سا گھوم کے دکھائیں. اچھا جی, جنت کے لیے دعا کرنا جنت ٹھیک ہوئے. اور جنت نے ویڈیو ختم کر دی ہے. اور یہ والے جو جنت کے کپڑے ہیں یہ اس کی چاچو کی شادی پہ میں نے لیے تھے, وہ پہن نہیں رہی تھی تو اچھی لگ رہی ہے. موسم ہو گیا ہے, میں نے بولا یہ والے کپڑے پہنا کر, چھوٹے ہو رہے ہیں. آپ کامنٹ میں ضرور بتانا جنت کیسی لگ رہی ہے. یہی بولا آپ نے نا, جنت شہزادی ابھی نائی ہے جنت, کپڑے پہنے ہیں جنت نے. اور جنت کے لیے دعا کرنا. اوکے, اللہ حافظ.